السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں گزشتہ دنوں میں ایک ریڈ زون میں یعنی کہ اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوتا ہے جو کہ جماعت اسلامی جس کو ہیڈ کر رہی تھی، جو کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں تھا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ ہماری گندی سیاست جو ہے سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی ہے، اور اس کا نشانہ کون سے جج بنے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا بڑا اقدام اس کے اوپر لیا ہے اور کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا متبادل تیار کر لیا گیا ہے، اور وہ کون ہوگا جو کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر بار بیٹھ کے لیڈ کرے گا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں جو کہ ایک احتجاج تھا، آپ اس کو کہہ لیں، یا ایک حق میں ریلی تھی فلسطین کے، اسرائیل کے خلاف احتجاج تھا۔ لیکن یہ احتجاج ہوتا ہے اسلام آباد میں جس کو ہیڈ کرتی ہے جماعت اسلامی۔ عوام کی تعداد ظاہر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دکھ ہے، اس کے اوپر دل کو تکلیف ہے ہر مسلمان کے، وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت پہنچتا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے، اور فلسطین کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس جو جلسہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے۔ ہماری پولیس کیا کرتی ہے؟ دیکھیں کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی ممالک میں ایک ایٹمی قوت بھی مانی جاتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی قوت ہے، اسلامی ممالک کی سب سے پہلی ایٹمی قوت ہے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو غزوہ ہند کرے گا، فتح ہند کرے گا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا۔ اس کے اوپر ویسے ہی ہنسی آتی ہے کہ ہم ہیں جو امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے، کہ ایک جو احتجاج ہے اسرائیل کے خلاف، وہ اس کی اجازت تک ہم اپنے دارالحکومت میں یا اسلام آباد میں ہم نہیں دے سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا بول نہیں سکتے؟ کیا ہماری زبانیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ آزاد نہیں ہیں؟ دراصل بات یہاں یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی دراصل آزاد نہیں ہے۔ یہی وہ رونا تھا جو عمران خان صاحب روتے رہے 3.5 سال میں کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی آزاد رکھنی چاہیے، ہمیں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے۔ اب یہ جو ایک احتجاج نہیں ہونے دیا گیا، عوام کا جمع غفیر تھا، اور وہاں لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، شیلنگ کی گئی ہے، پتہ نہیں کیا 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 گیا ہے وہاں۔ سپریم کورٹ کے خلاف تو احتجاج کی اجازت ہے ریڈ زون میں، اسلام آباد میں، لیکن جو ایک غاصب ملک ہے جس کو بدماشی کا لائسنس ملا ہوا پوری دنیا میں، اسرائیل، اور ہمارے جو فلسطین ہیں ہٹتے ہیں بیچارے، ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ان کو ڈکٹیشن مل رہی ہے کہ ہمارا جو آقا و مولا امریکہ ہے وہ ہم تو کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اگر آپ نے یہ احتجاج کیا تو پھر وہی جو عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف جمع ہوئی تھی، اس سے پہلے جو بیان جاری کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے مشکلات ہوگی اگر یہ عدم اعتماد وہ کامیاب نہ ہوئی تو، اسی لیے اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے لوگ یہاں سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کیا، تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آسانیاں نہیں ہوں گی، اور ہم ڈر کے مارے سہم میں چپ کے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور کسی پاکستانی کو کسی مسلمان کو اس کے اوپر اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے۔ اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو مار پڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں مار پڑ رہی ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک ظالم ملک کے خلاف جس کو ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، آپ اس کے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں دے رہے عوام کو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ خارجہ پالیسی ہماری آزاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے جو عرض کی وہ ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے ایک بیان جاری ہوتا ہے، پرسوں ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، میں نے ان کو تقریباً کوئی پہلی دفعہ جی جہاں سے سنا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، پہلے میں سنتا تھا لیکن سرسری سے، میں نے جب ان کی سٹیٹمنٹ سنی مجھے پہلی دفعہ ایسا لگا کہ یہ ایک دبنگ لیڈی ہے، یہ ایک جاندار لیڈی ہے، اور عمران خان صاحب کے بعد جو کہ کہا بھی جا رہا ہے، ظاہر ہے بشرا بیگم تو ایڈ نہیں کریں گی پارٹی کو، علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں یہ کمان دینے کی اب تیاری ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو بھی ہوں گی تحریک انصاف کی، اس کو جو ہیڈ کریں گی وہ علیمہ خان صاحبہ ہوں گی۔ یاد رکھیں یہ وہی علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور عمران خان صاحب کی تمام بہنیں یہ وہی ہیں۔ جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا یا عمران خان صاحب آزاد تھے اور اپنے جلسے کر رہے تھے، یہ تمام بہنیں عوام میں کھڑی ہوتی تھیں
کبھی بھی اسٹیج پہ جا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے عمران خان صاحب کے برابر انہوں نے چیئر رکھ کے نہیں بیٹھی، بلکہ یہ عوام میں بیٹھی ہوتی تھی، عوام میں کھڑی ہوتی تھی اور اپنے آپ کو شو کرتی تھی کہ ہم عوامی ہیں، اور یہ عوامی ہمیشہ سے بن کے رہی ہیں تمام بہنیں۔ آج جب عمران خان صاحب کے اوپر، ان کے بھائی کے اوپر ایک مشکل وقت ہے تو وہ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہیں، اور ہر قوت کا، ہر غاصب قوت کا، ہر ظالم کا، ہر جابر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بہنیں تیار ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا جب وہ باہر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک لندن پلان ہے جس کے تحت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ آج عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ لندن پلان نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ مطلب ہماری جو ادارے ہیں، اب میں کسی کا مخصوص نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی ہیں خلائی مخلوق جس میں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا ایک نواز گروپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے ہوا ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، جس میں علیمہ خان صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس میں ہماری عدالتیں جو ہیں سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو فیسلٹیز کر رہی ہیں، سہولت دے رہی ہیں، اس کو اس سارے پلان میں، سارے ایگریمنٹ میں کامیاب بنوانے کے لیے ہماری عدالتیں آگے آگے چل رہی ہیں۔ اور انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے ملک سے، ہماری ان عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو ان کا ایک طرز عمل تھا اس بات کرنے کا، جو علیمہ خان صاحبہ کی باڈی لینگویج آپ کہہ لیں کہ وہ تھی، لگتا یوں ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پارٹی کو مکمل طور پہ ہیڈ بھی کریں گی اور عوام میں بھی علیمہ خان صاحبہ نکلیں گی۔ اس کے اوپر تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے کہ ہم عوام میں نکلنے کے لیے آئندہ چند دنوں میں اپنا رائے عمل دیں گے اور علیمہ خان صاحبہ اس کو ہیڈ کریں گی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ایک دبنگ لیڈی ہیں، وہ ڈرنے والی نہیں ہیں، وہ خوف کھانے والی نہیں ہیں۔ کسی شخص سے بھی ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چیئر کریں گی، جس کے اوپر سبھی لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا اور تحریک انصاف میں کوئی پھوٹ نہیں پڑے گی۔ اب میں جلدی سے آ جاتا ہوں کہ جو ایک پاکستان استحکام پارٹی ہے جس کو سارے لوٹے اکٹھے کر کے بنایا گیا ہے، راتوں رات ایک پارٹی کھڑی کر دی گئی۔ جب پارٹی شروع تھی، جس دن یہ چلا رہے تھے، مجھے تو یوں لگ رہا تھا یہ کسی فاتح خانے کے اوپر بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک پارٹی ہو رہی تھی، ان کی لانچ کر رہے تھے، خوشی کی بات تھی، لیکن ان کے چہروں کے اوپر خوشی نہیں۔ ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں ان کے جو ایڈیٹر ہیں وہ بھی نکے تھکے ڈھلے جھوٹے جان کے کہ دوسروں کی ویڈیوز آڈیوز لگا کے، فیکٹس لگا کے، ایک بندہ ایک جگہ کھڑا ہے، اس کو ایڈیٹنگ کر کے ہر تصویر میں ہر جگہ اس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ بندوں سے زیادہ انہوں نے جھنڈے رکھے ہوئے تھے، ہر کرسی کے اوپر وہی نواز شریف والا طریقہ ہے کہ جھنڈا لگایا ہوا تھا کہ بہت لوگ آئے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں 800 دے کے، کئی کہہ رہے تھے ہمیں 1000 روپے دے کے لایا گیا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جو لوگ پیسوں پہ آتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ووٹ کی طاقت کیا ہے۔ ہمیں ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ قصور انہی لوگوں کا ہے، انہی چینی چوروں کا ہے، انہی قبضہ مافیا کا ہے۔ علیم خان لاہور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا اور جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں سب سے بڑے چینی چور ہیں۔ انہی کا قصور ہے جن لوگوں نے، ان کو آج تک شعور نہیں آنے دیا گیا کہ آپ کے لیے پیسہ اہم نہیں ہے، ووٹ اہم ہے۔ اس لیے وہ پیسے لے کے ہر پارٹی میں جلسے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ آ گئے ہیں، اتنے لوگ آ گئے ہیں۔ یہ لوگ پہلے لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں، پھر اپنی گندی سیاست چمکانے کے لیے انہی لوگوں کو پیسے دے کے، کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ ان کے پاس صحت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر ان کو جلسے میں لایا جاتا ہے پیسے دے کر۔ ظاہر ہے وہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے ان کو جلسے میں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ اتنے ساتھی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ان کو شعور نہیں آنے دیا گیا۔ میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو اسی لیے بند کیا گیا تھا تاکہ عوام کو صحیح فیکٹس پہنچ نہ سکے، عوام کو شعور نہ آ سکے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ لوگ آنے والے جلسوں میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے روٹی پانی چھین کے بعد ان کو روٹی پانی دے کے جلسوں میں لایا جاتا ہے اور اپنی گندی سیاست چمکائی جاتی ہے۔ یہ سارا انہی پارٹیوں کا قصور ہے، ان غریبوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو تو 2 وقت کی روٹی چاہیے جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹس، مزید آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اپڈیٹس آتی ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔